بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور جو لوگ کافر ہیں، انکار کرتے ہیں اس قرآن کا، وہ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ اس کے کئی ورژن ہیں۔ اس کا ایک ورژن یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، لہذا قرآن مجید کے پاس تم کیا کرنے جا رہے۔ ایک صاحب ایک مسجد میں گئے اور انہوں نے کہا کہ درس قرآن رکھ لیں، تو لوگوں نے کہا جی قرآن سے ہمیں قرآن سے کون سا مسئلہ آپ بتائیں گے، ہمیں آپ توضیح مسائل پڑھائیں تو ہمارے کچھ کام بھی آئے، قرآن سے ہمیں آپ نے کون سا مسئلہ بتانا۔ سبحان اللہ، توضیح المسائل اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، کوئی شک ہی نہیں، اس میں ضروری ہے وہ سیکھنا تاکہ صحیح نماز پڑھی جا سکے، لیکن کانسیپٹ کیا ہے، ہمیں آپ توضیح سکھائیں، ہمیں قرآن سے ہمیں کیا ملے گا۔ جس کے لیے قرآن میں کچھ نہیں رکھا اس کو توضیح المسائل نے بھی کوئی کام نہیں دینا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور بندہ کہے کہ ہمیں قرآن کا درس نہ پڑھائیں، قرآن سے ہمیں کیا ملنا ہے۔ یہ انہوں نے چند دن درس دیا، اس کے بعد اس بندے نے فیل کیا کہ اس میں تو کوئی پریکٹیکلی کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو مسئلے مسائل تو بتا رہے نہیں، لہذا آپ ہمیں توضیح پڑھائیں، قرآن کو چھوڑیں۔ اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے وہ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ایک آیت میں پوری اسٹریٹجی جو کفار کی بیان کر دی۔ کفار اس بات کا ادراک کر چکے تھے کہ اگر لوگوں نے قرآن سننا شروع کر دیا تو پھر یہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھیں گے، یہ رسول پر ایمان لے آئیں گے، قرآن انہیں کھینچ لے گا، جذب کر لے گا، کیونکہ یہ تجربہ کر چکے تھے، ایکسپیریمنٹ کر چکے تھے۔ ایک شخص ہے ولید ابن مغیرہ، یہ بہت بڑا سیٹ تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، بڑا انٹلیکچوئل تھا اس زمانے کا۔ اس کو ایک دفعہ ابو جہل نے کہا کہ یہ ذرا تو جا کے غور سے سن، یہ محمد جو شعر پڑھتا ہے یہ ہے کیا چیز، یہ محمد کے کلام میں کیوں اتنی تاثیر ہے۔ تو یہ انٹلیکچوئل صاحب جو آئے رسول اللہ کو اسیس کرنے کے لیے آئے اور آگے کہا کہ وہ جو تو شعر پڑھتا ہے پڑھ کے مجھے سنا ذرا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں شعر نہیں پڑھتا، میں شاعر نہیں ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا جو بھی ہے مجھے سنا، چیک تو کروں تو ہے کیا۔ اپنے علم پہ، اپنے زبان کا بڑا ماہر تھا، بڑا فصیح و بلیغ تھا، مال بھی بہت تھا، اولاد بھی اللہ نے بہت دی ہوئی تھی۔ سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ آیا، رسول اللہ نے آیات جو پڑھی وہ سورہ فصلت کی آیات تھی جو گزر گئی کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ اگر اے رسول یہ تیری بات نہ سنے تو تو انہیں عاد و سمود والے عذاب سے ڈرا دے، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ رسولوں نے ان سے کہا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ یہ اسی سورہ فصلت کی آیات رسول اللہ نے پڑھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ زبان کا اسپیشلسٹ تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے چونکہ وہ جادو کے اسپیشلسٹ تھے، اور ان کو عصا دیکھ کر پتہ چل گیا تھا، پبلک کو نہیں پتہ چل رہا تھا، پبلک اسپیشلسٹ نہیں تھی، پبلک دھوکے میں آ جاتی ہے، لیکن وہ ماہر سحر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو سحر نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، لہذا وہ سجدے میں گر پڑے۔ لیکن یہ اب اپنا اختیار ہوتا ہے کہ انسان ترجیح کس چیز کو دیتا ہے، جھک جانے کو ترجیح دیتا ہے یا اپنے مفادات اور اپنے سسٹم کو اسی کی محبت میں مبتلا رہتا ہے، سابقہ چیزوں۔ یہ ولید ابن مغیرہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حقا اس کا منہ کھول گیا، اور یہ جن گروپ تھا کافروں کا جس کے نمائندہ ابو جہل تھا، جس نے کہا تھا جا کے چیک کرو یہ محمد کیا کلام پڑھتا ہے، اس کے کلام میں کیا خصوصیت ہے، ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے، تو یہ ٹھیک طرح سے ان کو جواب دینے کی بھی اس میں قدرت نہیں تھی، اور ان سے کہتا ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اس قدر قرآن مجید کی تاثیر تھی، لہٰذا انہوں نے آخر میں کیا پالیسی اپنائی، انہوں نے کہا قرآن مت سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ محمد سے بچے رہو، اگر تم قرآن سنو گے تو یہ قرآن تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اور یاد رکھیے کہ آج بھی جو قرآن کے قریب آئے، قرآن پڑھے، قرآن سنے، قرآن اس کو گائیڈ کرتا ہے،
ہم تو آلریڈی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، جو اس کے دشمن تھے قرآن کے ان کو بھی کھینچ لیتا تھا۔ اتنا سمجھ میں آنے والا قرآن آج مسلمان کیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے یہ پالیسی اپنائی کہ قرآن مت سنو، قرآن مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کیا کرو، بیچ میں شور ڈال دیا کرو۔ جب یہ محمد کہیں کھڑا ہو کہ آیات پڑھ رہا ہو، تم بات جاؤ لغویات بکنا شروع کر دو، شور مچانا شروع کر دو، ہائے ہوئے کرنا شروع کر دو، تاکہ لوگوں کے کانوں میں ان کی لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف نہ ہو۔ اور آپ باور کریں کہ آج بھی ہر وہ بات، ہر وہ وسوسہ، ہر وہ پروپیگنڈا کہ جو سبب بنتا ہے کہ لوگ قرآن کی طرف سے ان کا دل کھچ جائے کہ قرآن میں کیا سمجھ میں آنا ہے، یہ وہی حرکت ہے۔ اللہ تاکید فرما رہا ہے، رسول اللہ تاکید فرما رہے ہیں، اہل بیت اطہار تاکید فرما رہے ہیں قرآن پڑھنے کی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نادانستہ انہی کفار کے ٹریک پہ چل رہے ہیں جو کہتے تھے قرآن کو مت سنو، اور اگر پڑھا جائے تو بیچ میں شور مچا دیا کرو۔ اینڈ ریزلٹ وہی ہے کہ پبلک قرآن کے نزدیک نہ آئے، اور اس شیطانی حرکت نے آج اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں۔ میں نے جیسے خطبے میں عرض کیا تھا کہ کوئی غیر مسلم آپ کا دوست بنے اور کہے کہ اسلام پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی کتاب دو جس کو سب مسلمان فرقے مانتے ہو، اختلاف نہ کرتے ہو، سب کا اس پر اتفاق ہو کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، وہ کتاب دو، میں اس میں سے اسلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو جہاں بھی میں یہ سوال پوچھوں سب کہتے ہیں قرآن دیں گے ہم اس کو، کیونکہ اور کوئی کتاب نہیں۔ اور وہی غیر مسلم پوچھے کہ جو کتاب اسلام پڑھنے کے لیے مجھے دے رہے ہو کہ میں اس کتاب سے اسلام کو سمجھوں، تم جو مجھے کتاب دے رہے ہو تم نے بھی اسلام کو اسی کتاب سے پڑھ کر سمجھا؟ میدان میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ شیطان نے رزلٹ لیا ہے قرآن سے دور کرنے کا، لوگوں کو نہیں پڑھتا۔ ہر انسان، ہر سننے والا اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں نے دین قرآن پڑھ کے سیکھا۔ جب تک واپس نہیں آتے اللہ کی کتاب کی طرف، وہ رسول اللہ کی شکایت کی زد میں، رسول اللہ کی شکایت کی زد میں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔